جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ میں نے چند دن پہلے ستارہ عطارد کی برج اسد میں کمبسٹ پوزیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ آج 14 ستمبر والے دن ستارہ عطارد برج اسد میں اس پوزیشن میں ہوگا، اور کچھ احتیاط بتائی تھیں، خاص طور پہ پودوں کو پانی ڈالنے کی تلقین کی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس پہ لازمی عمل کیا ہوگا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 18 ستمبر کو چاند گرہن ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح 5 بجے سے لے کے صبح 7 بجے کے درمیان، جو کہ چاند گرہن کا وقت ہوگا، آپ نے نفل خسوف لازمی ادا کرنے ہیں۔ اپنے ستارے سے منسلک اپنے برج سے وابستہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ 18 ستمبر کو برج میزان میں ستارہ زہرہ ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ خاص طور پہ برج ثور اور برج میزان کے لوگ یہ اچھا وقت محسوس کریں گے۔ اس ٹرانزٹ کے بعد ان کے جتنے بھی ریلیشنز کے حساب سے معاملات خراب چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جن کے ذائچے میں زہرہ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، یا جنہوں نے زہرہ کی پوزیشن کو اچھا کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی استعمال کی ہے یا استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ چیک کریں کہ ستارہ عطارد کی 15 اگست سے 14 ستمبر تک کی اس پوزیشن، جو کہ رجت پذیر رہی ہے، مسلسل اس کے ٹرانزٹ ہوتے رہے ہیں، سب لوگ بے سکونی کا شکار تھے۔ وہ لوگ جن کے ستارے میں عطارد اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ تو بے حد زیادہ تھے۔ یہ جو کمبسٹ ہوا ہے، اس کے بعد 23 ستمبر تک وہ لوگ جن کے عطارد کی پوزیشن اچھی نہیں ہے ان کے لیے مزید احتیاط طلب وقت ہے۔ خاص طور پہ ڈاکومنٹیشنز کے لحاظ سے وہ احتیاط برتیں۔ کہیں پہ سگنیچر کرنی ہے وہاں پہ سوچ سمجھ کے پڑھ کے پھر کریں سگنیچر، ورنہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ 23 ستمبر کے بعد عطارد کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، تو جو لوگ عطارد کی اس رجت کی وجہ سے پریشان رہے ہیں وہ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ جو 18 ستمبر کو ستارہ زہرہ ٹرانزٹ کر رہا ہے، اس سے ہم زیادہ فائدہ کیسے پا سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ جو زہرہ کی کسی بھی رجت یا کسی بھی پوزیشن سے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک بہترین میں ریمیڈی بتا رہا ہوں، اس پہ کوشش کریں کہ عمل کریں، اور امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ آپ مجھے پڑھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کل 15 تاریخ سے لے کے 18 ستمبر تک سفید چیزوں کے صدقے کریں۔ دودھ کا صدقہ کریں، چاولوں کا صدقہ کریں، دہی کا، انڈے کا، آٹے کا، سفید کپڑے کا بھی کر سکتے ہیں، اور خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو کا لازمی استعمال کریں، اپنے گھر کے کونوں میں گلاب کا عرق اس کا چھڑکاؤ کریں یا چھینٹے ماریں۔ یہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد رجت زہرہ کا شکار ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ اس پہ عمل کیجئے گا۔ رب کریم آپ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔